وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضی سے بولنے لگا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل بھی آف کر رکھا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے یک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری، پیرس کی۔ پیرس کی؟ ہاں، 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ۔ ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا بلکہ جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکولوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر پریشانی کیا ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو تم بتاؤ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار پل کے جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا۔ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے۔ شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں، پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیروں پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح کی لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا امام ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوئی تھی، تو کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود کبھی اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادے سن رہا تھا۔ جب وہ کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے بہتر کوئی اور مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے جلال کے بارے میں بتایا، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہیں کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی
کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا۔ اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیات کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف ہوتے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا۔ لیکن اب وہ جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا۔ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرنکولائزر کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی آواز نے اسے روک دیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگے جاں سے لاکھ قری سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جاں دینی ہے ایک دن، وہ کس طرح، وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچے در پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی۔ شاعری، کلاسک میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹل میوزک، اسے ان تمام چیزوں کی ورت کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں نے اس کی موسیقی کے انتخاب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ کی یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہ یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی۔ وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ سالار یکدم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پر کھڑے وہ رات کو روشنیوں کے اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ وہ جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے۔ جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی، وہ یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کسی بھی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑھی، اندر آوازوں کی باز گشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھی۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے
किसी जादू के हिसार से बाहर आ रहा था, कोई तोड़ हो रहा था। अपने करियर के इस स्टेज पर इस तरह का अहमकाना फैसला सिर्फ तुम ही कर सकते थे। वो फोन पर सिकंदर उस्मान को खामोशी से सुन रहा था। आखिर इतने अच्छी पोस्ट को क्यों छोड़ रहे हो, और वो भी इस तरह अचानक? और चलो अगर छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर आकर अपना बिजनेस करो, बैंक में जाने की क्या तुक बनती है? वो उसके फैसले पर बुरी तरह तनकीद कर रहे थे। मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, बस इसीलिए जॉब छोड़ दी। बिजनेस नहीं कर सकता, और बैंक की ऑफर मेरे पास बहुत अरसे से थी। वो मुझे पाकिस्तान पोस्ट करने पर तैयार है, इसीलिए मैं इसे कबूल कर रहा हूँ। उसने तमाम सवालों का जवाब इकट्ठा कर दिया। फिर बैंक को भी ज्वाइन मत करो, मेरे साथ आकर काम करो। मैं नहीं कर सकता पापा, मुझे मजबूर ना करें। तो फिर वहीं पर रहो, पाकिस्तान आने की क्या तुक बनती है? मैं यहाँ पर रह नहीं पा रहा। हुब्बुल वतन का कोई दौरा पड़ा है तुम्हें? नहीं। तो फिर मैं आप लोगों के पास रहना चाहता हूँ। उसने बात बदल डाली। खैर ये फैसला कम अज कम हमारी वजह से तो नहीं किया। सिकंदर उस्मान का लहजा नर्म हुआ। सालार खामोश रहा। सिकंदर उस्मान भी कुछ देर खामोश रहे। फैसला तो तुम कर ही चुके हो, मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आना चाहते हो तो आ जाओ, कुछ अरसा बैंक में भी काम करके देख लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरे साथ बिजनेस को देखो। सिकंदर उस्मान ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। तुम्हारा तो पीएचडी का भी इरादा था, उसका क्या हुआ? सिकंदर उस्मान को बात खत्म करते करते फिर याद आया। फिलहाल मैं मजीद स्टडी नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कुछ सालों बाद पीएचडी के लिए दोबारा बाहर चला जाऊं। यह भी मुमकिन है कि पीएचडी करूं ही ना। सालार ने मध्यम आवाज में कहा। तुम उस स्कूल की वजह से आ रहे हो? सिकंदर उस्मान ने अचानक कहा। शायद। सालार ने तरदीद की। वो अगर स्कूल को उसकी वापसी की वजह समझ रहे थे तो भी कोई हर्ज नहीं था। एक बार फिर सोच लो सालार। सिकंदर कहे बगैर नहीं रह सके। बहुत कम लोगों को करियर में इस तरह का स्टार्ट मिलता है जिस तरह का तुम्हें मिला है। तुम सुन रहे हो? जी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा। बाकी तुम मैच्योर हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। उन्होंने एक तवील कॉल के इख्तिताम पर फोन बंद करने से पहले कहा। सालार ने फोन रखने के बाद अपार्टमेंट की दीवारों पर एक नजर दौड़ाई। 18 दिन बाद उसे ये अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ देना था।